آپ زندگی کے کسی پہلو کو بھی دیکھ لیں، اکنامک سسٹم دیکھیں، فیملی سسٹم دیکھیں، بس وہ قرآن کی اس بات پر آپ اس کی تفصیل میں جاتے چلے جائیے کہ کہیں ٹیڑھا پن نہیں، کہیں پر کوئی زور زبردستی انسان کی فطرت کے خلاف کچھ نہیں۔ آپ انسان کی فطرت خود چاہتی ہے، جن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے انہی چیزوں کو قرآن نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا ہماری فطرت وعدہ پورا کرنا نہیں چاہتی؟ قرآن نے زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت کمزوروں کی مدد کرنا نہیں چاہتی؟ قرآن نے اس پر زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت غلطیوں کو معاف کرنے کو انکریج نہیں کرتی؟ قرآن نے اس پر زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت سیلف ڈیفنس کو الاؤ نہیں کرتی بلکہ انکریج نہیں کرتی؟ قرآن نے اس کو بھی اپنے احکام میں شامل کیا ہے۔ موڈیسٹی، ایک چیسٹ اینڈ پائس زندگی، یہ انسان ہمارے اندر کی پکار ہے۔ یہ چھوٹوں پہ پیار، بڑوں کا ادب، ایک ڈسپلن زندگی، وفاداری، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کرنا۔ کیا ان ساری باتوں پر ہماری اندر سے ایک انسانی حص جو ہمارے اندر کا انسان ہے، کیا وہ ان چیزوں کو لائک نہیں کرتا؟ جن چیزوں کو ہماری فطرت لائک کرتی ہے انہی کو قرآن ضروری قرار دیتا ہے، مناسب قرار دیتا ہے، اور جن چیزوں کو ہماری فطرت ڈس لائک کرتی ہے انہی چیزوں کو قرآن انہی چیزوں سے ہم کو روکتا ہے۔ جھوٹ ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے، جھوٹی گواہی ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے ویلتھ کو ضائع کرنا ہے، مس مینج کرنا ہے۔ یہی سب چیزیں ہیں جن کو روکنے کے لیے قرآن آیا۔ کہیں پر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کہیں پر، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ انڈیویجول زندگی کے بارے میں ہدایات میں، نہ سوشل لائف کے بارے میں جو قرآن کی ہدایات ہیں۔ ہر باب میں بازار کے متعلق جتنی ہدایات ہیں، کاش کہ ایک ایک ہدایت کو آپ کو سمجھنے کا شوق ہو، آپ حیران رہ جائیں گے، اور ایمان بڑھے گا ایک ایک ہدایت کے جاننے سے کہ یہ ہدایت کسی انسان کی طرف سے نہیں آ سکتی۔ یہ ہدایت جس میں کہیں سے کوئی ڈس بیلنس نہیں ہے، کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، انتہائی بیلنسڈ اور متوازن اور معتدل انسٹرکشنز ہیں۔ یہ یقیناً جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ میں دوسری بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں، الا یعلم من خلق۔ قرآن مجید نے کہیں پر عجیب سوال اٹھایا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا اس کو جس کو اس نے پیدا کیا۔ یعنی پیدا کرنے والا کم جانتا ہوگا، اور کوئی مسٹر مفکر اور کوئی مسٹر انٹلیکچوئل وہ زیادہ جانتے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کی رہنمائی میں کہیں ٹیڑھا پن نہیں۔ کاش کہ یہ سیاسی نفرت کی دیواریں نہ ہوتی تو دنیا کے عام لوگ بھی جو مسلم گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، وہ بھی قرآن کو اس حیثیت سے ذرا غور کرتے، سوچتے کہ ذرا لاؤ پڑھیں تو اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا، میں نہیں جانتا کہ میری بات کتنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں تک پہنچ پا رہی ہے، میں سجیسٹ کروں گا کہ پلیز گو تھرو دا قرآن۔ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے خدا کی طرف سے اتاری گئی کتاب بالکل نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اتاری گئی، انسانوں کے خدا کی کتاب ہے۔
یہ مسلمانوں کے خدا کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی خدا نے کہا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن، یہ کتاب ہے، یہ ساری دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہے۔ اور اپنے بارے میں بھی خدا نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ یہ جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اس قدر نفرت و دوری دنیا کی قوموں کے اندر قرآن سے پیدا کی جا رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں انسان کے دشمنوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر لوگوں نے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یا کم سے کم آبجیکٹیولی اگر قرآن کو ایک بار پڑھ لیا تو یہ قرآن پر ایمان لائے بغیر رہیں گے نہیں، ان کا دل اندر سے پکارے گا۔ اور اسی لیے ہم روز خبریں سنتے ہیں۔ بس ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ لوگ اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، وہ بغیر سمجھے نفرت کریں۔ جب ظاہر ہے کہ جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اس کو تو تباہ کر دینے کی بس اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے۔ کاش کہ دنیا کے لوگ انڈیپینڈنٹ اپنے عقل سے کچھ فیصلے کریں، اپنے ارادے سے فیصلے کریں۔ ایک کتاب ہے، میں اس کا نام سجیسٹ کرتا ہوں، دا قرآن اینڈ یو، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، یہ اس کا نام۔ اس میں ایک طرح سے بریفلی انٹروڈیوس کرا گیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا، اور اس کے آتھر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، کوئی پینٹ نہیں کیا ہے کہ آپ پینٹنگ کو دیکھو اور پینٹنگ کو داد دو، نہیں۔ جو نیچرل بیوٹی ہے قرآن کی وہ انہوں نے سامنے پیش کر دی۔ بس اس بارے میں قرآن نے یہ کہا، ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، وننس آف گاڈ کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، ورشپ کے طریقوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، ریلیشن بٹوین ہیومن بینگ اینڈ بٹوین گاڈ اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، مورل جو زندگی ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا۔ پلیز گو تھرو دیز بکس، پڑھیے ان کتابوں۔ تو واپس آتا ہوں میں سورہ کہف کی طرف۔ یہ جو بات کہی گئی کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کہیں سے کوئی ان سائنٹیفک، ان نیچرل، غلط بات، انسان کی فطرت کے خلاف، اس کے سوبھاؤ کے خلاف، اس کے جو نیچر ہے انسان کی اس کے خلاف قطعاً کوئی بات نہیں، بالکل سیدھی تعلیم ہے، ایک دم اسٹریٹ۔ اور آگے اس کے بعد ایک دوسری چیز بتائی گئی اس قرآن کے بارے میں، فرمایا قیماً، یہ ایک دوسری صفت ہے، عجیب و غریب بات ہے، اور کتنی لائق غور ہے۔ اور اس کا میں کنیکشن بتاتا ہوں آپ کو فتنہ دجال سے، کیونکہ سورہ کہف کا تو ایک لفظ کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، اس لیے ہم کو اس کو مس نہیں کرنا ہے۔ یہ جو وہ تہذیب ہے، وہ سویلائزیشن، اگر اس کو سویلائزیشن کہنا صحیح ہو، جو آج کل پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جو دراصل ایک ماحول بنایا گیا ہے، ایک گاڈلیس سوسائٹی کا ماحول بنایا گیا ہے، خدا بیزار معاشرہ جو بنایا گیا ہے، جس میں دجال آ کر رول کرنا چاہتا ہے۔ دجال رول کر ہی نہیں سکتا اگر سماج کے اندر ویلیوز زندہ ہوں۔ وہ سماج دجال کو، دا گریٹسٹ ڈسپٹر آف دا ہسٹری کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا۔ تو اس دجال نے پہلے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے اس نے اپنی پوری طاقت، زبردست مائٹ لگائی ہے، جو اس کے ایمیشریز ہیں، نمائندے ہیں، ان کے تھرو، کہ پوری دنیا میں پہلے ایسا ماحول، ایسا طرز زندگی، ایسا کلچر
ایسا لائف اسٹائل، ایسا ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دیا جائے جس سے ویلیوز اس گھر سے نکل جائیں.